کہیں آپ بھی تو یہ غلطی نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر نماز کو بلند آواز میں پڑھنا ہے وہاں دھیمے پڑھ رہے ہیں، اور جہاں دھیمی آواز میں پڑھنا ہے وہاں بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی دو قسمیں ہیں، بعض نمازیں ان میں سے جہری ہیں اور بعض نمازیں اخفاتی ہیں۔ نماز جہری کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازیں کہ جنہیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، وہ تین نمازیں ہیں: نماز صبح کی دونوں رکعتیں، نماز مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت، اور نماز عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، کہ ان میں واجب ہے جو آپ سورہ حمد اور جو بھی سورہ پڑھ رہے ہیں، انا اعطینا یا قل هو اللہ، اسے بلند آواز سے پڑھیں۔ بلند آواز سے یوں نہیں کہ بہت تیز چلا چلا کے پڑھنا ہے، بلکہ عرف یہ کہے کہ یہ بندہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ مثلا آپ اس طریقے سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آخر تک پڑھیے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ کو آپ لے لیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے بلند آواز سے آپ واجب ہے پڑھنا۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہوگا، نماز مغرب کی تیسری رکعت میں ہم کیا کریں؟ نماز عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کریں؟ تو آغا سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ یا آپ سورہ حمد پڑھیں یا تسبیحات اربع پڑھیں، لیکن چاہے آپ سورہ حمد پڑھیں چاہے آپ تسبیحات اربع پڑھیں، یہاں واجب ہے اسے دھیمے آواز میں پڑھیں۔ تو یہ تھی نماز جہری۔ اب آئیے نماز اخفاتی کی طرف چلتے ہیں۔ نماز اخفاتی کون کون سی ہے؟ وہ نماز ظہر و عصر ہے، کہ نماز ظہر و عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں جو آپ سورہ حمد اور جو بھی سورہ پڑھتے ہیں، واجب ہے اسے دھیمے آواز میں پڑھا جائے۔ لیکن دھیمے آواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے من میں پڑھیں، من میں پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اتنی دھیرے پڑھیں کہ آپ کے کان تک آواز پہنچ سکے، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ نماز پنجگانہ میں نماز صبح کی دونوں رکعت، نماز مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت، نماز عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے جو سورہ اور حمد آپ پڑھ رہے ہیں اسے بلند آواز سے پڑھیں، اور نماز ظہر و عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے سورہ حمد اور جو بھی سورہ پڑھ رہے ہیں اسے دھیمے آواز میں پڑھیں۔ اب آئیے یہی نماز اخفاتی اور جہری کے بارے میں دو مہم مسئلے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ آغا سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، کہ بعض نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، بعض نمازوں کو دھیمے آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس کو بلند آواز سے پڑھتے رہے ابھی تک، اور بعض لوگ ایسے نکلے کہ وہ دھیمے آواز میں پڑھتے رہے، جتنی بھی نمازیں، مثلا 50 سال کی نماز ابھی تک جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ دھیمے آواز میں، چاہے مغرب ہو چاہے عشاء ہو۔ اسی کے برعکس بعض لوگ ملیں گے کہ پوری نماز کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ وہ جو 50 سالہ میں نے نماز پڑھی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آغا سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہے ابھی تک وہ سب کے سب جو ہے صحیح ہے۔ اب سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض نمازیں جہری ہیں، بعض نمازیں اخفاتی ہیں، واجب ہے جس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اسے بلند آواز سے پڑھے، اور جسے دھیمے آواز سے پڑھنا ہے اسے دھیمے آواز میں پڑھے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اب جبکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نماز دو طریقے کی ہے، بعض جہری ہے بعض اخفاتی ہے، میں نے نماز مغرب شروع کیا اور نماز مغرب کو دھیمے آواز میں پڑھتے پڑھتے میں وَلَضَّالِّينَ تک پہنچ گیا۔ اب مجھے یاد آیا کہ نماز مغرب تو جہری ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، تو آیا مجھ پر واجب ہے پھر سے سورہ حمد کا آغاز کروں؟ آغا سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں جہاں پر آپ کو یاد آیا ہے وہیں سے بلند پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی کے برعکس میں نماز ظہر پڑھ رہا تھا، اسے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، یک بیک مجھے قل هو اللہ جب پڑھنے لگا تب یاد آیا کہ ارے اسے تو واجب ہے دھیمے آواز میں پڑھنا اور میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، تو اب کیا کروں؟ یہاں پر بھی جہاں سے آپ کو یاد آیا ہے وہیں سے آپ جو ہے دھیمے آواز میں پڑھ سکتے ہیں، واجب نہیں ہے کہ آپ پھر سے دوبارہ پلٹیں۔ آخر میں یہ بات بتا دوں کہ نماز ظہر و عصر میں
جو سورہ حمد اور جو بھی سورہ ہے اسے دھیمے آواز میں آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کی جو 5 علامتیں بیان کی گئی ہے اس میں سے ایک علامت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے پڑھنا ہے۔